اس حدیث کی اصطلاحات میں اس کو مرفوع حدیث کا لقب دیا جاتا ہے۔ کس حدیث کا؟ مرفوع حدیث، سب سے مضبوط ترین حدیث، کہ راوی خود کہہ رہا ہے، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں نے کسی سے نہیں بلکہ جن کا فرمان ہے رسول اللہ سے خود یہ حدیث سنی ہے۔ دیکھیں جملے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سرکار یوں فرما رہے تھے جب میں نے خود سنا، اس وقت میں سرکار کی محفل میں موجود تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ۔ کیا سنا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ من لبس ثوبا جدیدا، سرکار نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی نیا لباس پہنے، جو بھی کیا پہنے؟ من لبس ثوبا جدیدا، جو نیا لباس پہنے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا فقال، تو اس کو چاہیے لباس پہننے سے پہلے یوں کہے، لباس پہننے سے پہلے یوں کہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی ثم حمد الی الصوب الذی الی آخر الحدیث۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیا لباس پہنو، مفہوم حدیث بنتا ہے، تو یوں کہا کرو الحمدللہ الذی، الحمدللہ۔ دیکھیں یہ تیسری حدیث مبارکہ آج کے خطبہ میں ہم عرض کر رہے ہیں، نیا لباس پہنتے وقت سرکار کا ہمارے لیے کیا فرمان علی شان ہے اور آپ کا اپنا معمول کیا تھا۔ تیسری حدیث ہے، اور ہر حدیث کی ابتدا میں جملے یہی ہیں، الحمدللہ الذی، الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مقدس تھا۔ اب لباس نیا پہنا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے سب سے پہلے یوں کہو الحمدللہ الذی، تمامی تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ ذات، کسانی ما اواری بہی، مجھے جس نے وہ پہنایا، مجھے جس نے وہ کپڑا وہ پہنایا، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اواری بہی عورتی، جس کے ذریعے میں نے اپنے ستر کو چھپا لیا، جس کے ذریعے میں نے اپنے ستر کو، جو چیزیں ظاہر ہونا جائز نہیں دوسروں تک، اس کے ذریعے میں نے ان جسم کے اعضاؤں کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور میں نے اپنی زندگی میں اس نئے کپڑے کے ذریعے زیب و زینت اختیار کی۔ اس رب کے لیے حمد ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا عطا فرمایا جس کے ذریعے میرے وہ جسم کے اعضاء چھپ گئے جو دوسروں کو دکھانا حرام اور دوسروں کے لیے دیکھنا حرام۔ اور اس رب کے لیے تعریف ہے، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے یہ نیا کپڑا دیا، پہنایا، اس کے ذریعے میں دنیا میں زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہوں، زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہوں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جو اس نے پرانا سوٹ اتارا، نیا سوٹ پہنا اور پرانا اتارا، غور کرنا حدیث کے جملوں پر، فرمایا اس کو اگر اس نے، یہ ہر حال میں حکم نہیں ہے، بندے کی مرضی ہے، اس میں اختیار دیا جا رہا ہے، کر لے گا تو اتنا ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار۔ ہاں جس کے کپڑے بے شمار ہوں، جس کو عادت ہو ہر 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد نیا سوٹ، تو اس کو چاہیے پھر اس پہ عمل ضرور کرے تاکہ اسراف کی طرف نہ نکل جائے۔ سرکار نے فرمایا جب اس نے نیا کپڑا پہنا اور یوں دعا کر لی، اس کے بعد اس نے جو اتارا سوٹ اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے وہ پرانا سوٹ کسی غریب کو دے دیا۔ اب سننا اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا کان فی حفظ اللہ، کان فی حفظ اللہ تعالی، یہ بندہ جس نے یوں پڑا اور پرانا سوٹ کسی غریب کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کہ مجھے اللہ نے نیا دیا اس لیے میں پرانا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیتا ہوں، اس لیے میں پرانا سوٹ اللہ کی رضا کے لیے
سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وہ زندہ رہے تب بھی، وہ دنیا سے چلا جائے تب بھی، ہر حال میں وہ اللہ کی حفاظت اور نگہبانی میں رہتا ہے۔ زندہ رہے، دیکھیں حدیث کے جملے ہیں حیا و میتا، فرمایا بھلے وہ زندہ ہو تب بھی، وہ دنیا سے چلا جائے تب اس کو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، وہ بندہ اللہ کی قبر و آخرت میں بھی اس کی حفاظت ہوگی، عذاب سے بچا لیا جائے گا، عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اب غور کریں کتنا زیادہ فوائد ہیں آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں۔ ہم تو صرف لباس پہننے اور اس کے متعلقہ بھی کثیر حدیثوں میں سے آپ کے سامنے اب تک کتنی لے آئے؟ 3 حدیث مبارکہ، ان کا فائدہ ہی دیکھ لیں۔ اب ہمیں ساری حکمتیں تو آتی نہیں جو حدیث میں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیں کتنے پیارے جملے ہیں، یا اللہ اس لباس کے متعلقہ جتنی بھلائیاں ہیں میں تجھ سے ان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ان کا، اور اس لباس کے متعلقہ جتنا شر ہے، جتنا برائیاں ہیں، اے مولا وَأَعُوذُ بِكَ، میں تجھ سے ان کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے ان کی کیا طلب کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں پیچھے جو آپ پڑھ کے آئے، سن کے آئے ابھی، کیا فرمایا؟ جو یوں دعا پڑھ کے نیا کپڑا پہنے، غافر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے سارے گناہ میرا رب اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اور تیسری حدیث میں جو فائدہ ہم نے پڑھا، یہ تو ہماری ناقص عقل میں جو آ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو حدیث میں پوشیدہ ہیرے موتی جواہرات ہیں، فوائد کی دنیا میں حکمتیں ہیں، ان کو اللہ جانے یا اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم جانے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، عاجز لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ہم تمام حکمتوں تک پہنچ سکتے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار علیہ السلام کا حکم آ گیا، بس اس پہ عمل کر لیا جائے، بس اس پہ کیا کر لیا جائے، کیونکہ جو کسی دانشور، کسی عقل مند کی بات کو مان لیتا ہے، بھلے وہ خود اتنا عقل مند نہ ہو، ہمیشہ وہ فائدہ ہی اٹھاتا ہے، ہمیشہ وہ۔ اور سرکار جیسا عقل مند کائنات میں نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ عقل کل کے مالک پوری دنیا میں رب نے صرف سرکار مدینہ کو بنا کے بھیجا ہے، باقی پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ہر زندگی کے شعبے سے متعلقہ کاموں کی، دیکھیں صرف کتنا عرصہ مبارک ہے نبوت کا جب سے اعلان فرمایا، اور جب ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری طور پہ دنیا سے تشریف لے گئے، کیونکہ اللہ کا پیغمبر مردہ نہیں ہے۔ اللہ کا پیغمبر جو نبی علیہ السلام کو مردہ کہے، وہ اسلام کی دنیا میں خود ایمان سے مردہ ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان اسلام سے فارغ ہے۔ جو انبیاء کو مردہ کہے وہ اسلام سے کیا ہے؟ فارغ ہے۔ میرے بھائی سرکار کی بخاری اور مسلم کی حدیثیں بھی اگر لے لی جائیں، کثرت کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ کوئی مشرک بھی اپنی قبر میں مردہ نہیں ہوتا۔ تم نبیوں کی بات کرتے ہو کہ وہ مر گئے معاذ اللہ، مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تم کیا کرنے جاتے ہو، کیوں مانگتے ہو، کیوں ان کے توسل سے مانگتے ہو؟ ادھر ہم دیکھتے ہیں ایسے مشرک جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، میری مراد ابو جہل جیسے دشمن ہیں، عتبہ و شیبہ جیسے بے ایمان ہیں، اسلام کے خلاف سب سے پہلی جنگ بدر ان بے ایمانوں نے لڑی تھی کہ نہیں لڑی تھی؟ اپنی عادت ہے جو جملہ بولتے ہیں حدیث کی روشنی میں اس پہ دلیل بھی ضرور عرض کرتے ہیں تاکہ کسی بھائی کو تردد نہ رہے۔ میں نے کہا نا کہ مشرک بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور تم انبیاء کے پیچھے پڑے ہوئے، کیسے لعنتی لوگ ہیں یہ، جو بھی ہیں، جو بھی نبی علیہ السلام کو مردہ کہے وہ ملعون ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کفر میں جا پہنچا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے نبیوں کو مردہ نہیں کہا کرتے،
وہ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ سے پوچھ کے دے، شیر خدا سے پوچھ کے دے، کتنی عربی تفسیروں میں یہ جملے، یہ کلمات، یہ روایت موجود ہے، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر نے، جس کو تو 24 گھنٹے آسمانوں سے اوپر لے جاتا ہے، لیکن تیری قسمت کہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کو تو صرف آمین اونچی کہنے میں، ہاتھ یہاں باندھنے میں، رفع یدین کرنے میں مانتا ہے، اور ہمیں دیکھ، ہم حافظ ابن کثیر کے عقائد کو بھی مانتے ہیں۔ آپ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی، باقی کسی کتاب کو بھی تم نہ مانو، کم از کم ابن کثیر والے کی تو مان لو نا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سرکار علیہ السلام کے دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے تیسرے دن کی بات ہے، سرکار کی قبر مبارک پہ موجود ہیں۔ ایک سائل آتا ہے جس نے سورہ نساء میں وہ آیت پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پہ کیا کر بیٹھو؟ ظلم جاؤ کا، اے محبوب پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرے رسول سرکار علیہ السلام۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت اللہ ان کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اس نے آیت بڑی دور سے چلا، جب مدینہ منورہ پہنچا تو افسوس کرنے لگا اور سرکار کی قبر مبارک پر بیٹھ کے رونے لگا، افسوس سے رونے لگا، میں نے آیت پڑھی، اتنی دور سے آیا لیکن آپ سے میری ملاقات، حالانکہ آیت تو یہاں بیٹھے ہوئے کو بھی شامل ہے، کائنات کے کسی کونے میں قیامت تک بیٹھ کر یوں سرکار سے توسل کیا جائے تو میرا رب اس بندے کی بخشش عطا فرما دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اس پہ کثیر واقعات عربی کتب کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ہم صرف ایک پڑھ رہے ہیں جو مولا کائنات کے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے قرآن میں یوں پڑھا کہ جب کوئی اپنی جان پہ سن کر بیٹھے آپ کی بارگاہ میں آئے اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میں آیا ہوں، آپ ظاہری طور پہ دنیا سے کیا فرما گئے؟ پردہ میں اپنی جان پہ سن کر کے آیا ہوں، گناہوں کا پاپی ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اتنا کہہ کے روتا ہوا وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، قبر مبارک سے آواز آتی ہے اے علی اس کو کہہ دو رب نے اس کو بخش دیا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کے جملے سن مشکل کشا کے، صحابہ کا عقیدہ دیکھ، پھر بھونکنا سٹیج پہ بیٹھ کے کہ رسول اللہ مردہ ہیں، فلاں نبی مردہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کا عقیدہ سچا، یہ آج کل کے گستاخوں کا عقیدہ سچا؟ وہ مسلمان کہلائے گا جس کا عقیدہ صحابہ و اہل بیت کے عقیدے کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو کہہ دو رب نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اگر معاذ اللہ مردہ تھے تو پھر جملے کس طرح قبر سے باہر آتے ہیں؟ کس طرح پتا چلا کہ سائل میری قبر پہ آیا تھا اور قرآن کی فلاں آیت پڑھ کے مجھ سے توسل حاصل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے بخشش کی دعا کرنے آیا ہوں، لیکن میری قسمت کہ آپ میرے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ سرکار نے جواب دے کے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ہم نے پردہ ضرور کیا ہے، ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی، تم جہاں سے مرضی مجھے پکارنا، میں تمہاری مشکل کشائی کے لیے تیار ہوں۔ سرکار علیہ السلام، بخاری مسلم کی حدیث، جنگ بدر میں اسلام سے سب سے بڑے دشمن ابو جہل جیسے ملعون و لعنتی، عتبہ و شیبہ جیسے ملعون، جب سرکار علیہ السلام کے سامنے جنگ بدر میں اسلام کو مٹانے کی غرض سے آئے تھے، کس نیت سے آئے تھے؟ پڑھو تاریخ کی کتابیں، یہ جملے ہیں ان کفار کی سازش کے کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، جائیں گے اتنا بڑا مجمع لے کر، اتنا بڑا لشکر لے کر، اتنی بڑی طاقت لے کر، تو ان کو ختم کر دیں گے، اور کائنات سے معاذ اللہ اسلام کو ختم کرنے چلے تھے۔ اس لیے میں نے کہا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو،
اگر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی کو مردہ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ بخاری میں موجود حدیث، مسلم میں موجود، جب یہ بے ایمان جہنم واصل ہوتے ہیں، گڑھے میں پڑے ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے منہ پر اپنا مبارک عصا رکھتے ہیں۔ ابو جہل کے مر جانے کے بعد، ابو جہل کے جہنم رسید ہونے کے بعد کی بات ہے۔ آپ نے پوچھا اے ابو جہل، اے عمر بن حشام، بتا جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری فرما برداری کر لو، اگر نہیں کرو گے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اے ابو جہل بتا جو میں کہتا تھا تو نے اس کو پایا کہ نہ پایا؟ حضرت فاروق اعظم سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنا بڑا مشرک جس کی گردن اڑا دی گئی، مر گیا، جہنم واصل ہو گیا، کیا یہ اب بھی زندہ ہے کہ آپ اس سے کلام کر رہے ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنیو تمہارے عقیدے کی ترجمانی ہے، رسول اللہ کی زبان سے سرکار نے فرمایا اے عمر، یہ بے ایمان میری بات سن بھی رہا ہے، یہ بے ایمان میری بات کا مجھے جواب بھی دے رہا ہے۔ اگر ابو جہل جیسا مشرک جو اسلام کو مٹانے کی غرض سے مکے سے ڈل کے مقام بدر پر پہنچتا ہے، رسول اللہ سے لڑائی کرتا ہے، جہنم حاصل ہوتا ہے، اگر وہ اپنی قبر میں سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، سننا اور جواب دینا مردوں کا کام ہے یا زندہ کا کام ہے؟ اور کتاب ہے بخاری اور مسلم، تو کس منہ سے بھونکتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، اس لیے کہا تھا جو رسول اللہ کو یہ جملے کہے خدا کی قسم ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی وقت اگر وہ پہلے مسلم تھا تو اسی وقت اسلام سے خارج ہو کے مرتد ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سن لی دلیل کہ ایک مشرک بھی اپنی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی تو شان ہی بڑی اونچی ہے، پھر انبیاء، پھر نبیوں کے سردار، مسلم کے لیے رسول اللہ کا فرمان، اگر اس کے اعمال اچھے ہوں، اگر وہ زندگی شریعت کے مطابق گزارتا رہا ہو، اس کی قبر میں وہ صرف زندہ نہیں ہوتا، نہ تو اس کے کفن کو کچھ ہوتا ہے، نہ اس کے جسم کو کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو طاقت دیتا ہے، روحانی دنیا میں وہ اپنی قبر سے جہاں تک چاہے اللہ اس کو تصرف کی بھی اجازت دے دیتا ہے، اللہ اس کو تصرف کی بھی۔ اور ہماری بات اگر ہضم نہ ہو تو شیخ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں یہ جملے نقل کیے ہیں۔ شیخ اشرف علی تھانوی جس کو تم اپنے مسلک کا سب سے بڑا امام کہتے ہو، وہ کہتا ہے اگر کوئی نیک بندہ متقی و پرہیزگار دنیا سے پردہ فرمانے کے ایک ہی سیکنڈ میں، کتنی دیر میں؟ ایک ہی سیکنڈ میں، بات کن کی نبیوں کی یا نیک لوگوں کی؟ نیک لوگوں کی۔ کرنے والا کون ہے؟ شیخ اشرف علی تھانوی۔ کرتا کیا ہے؟ کہتا کچھ صالح مرد دنیا سے جانے کے بعد ایک ہی سیکنڈ میں اگر دنیا کے مختلف 100 مقامات تک جانا چاہے ایک ہی وقت میں، کتنے مقامات پہ؟ تو اللہ نے صالح بندے کو اتنی قوت اور طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ 100 مقامات پہ ایک ہی وقت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار کے غلاموں کی شان ہے، ایک متقی پرہیزگار مسلم کی شان ہے، تو کیا شان ہوگی سرکار مدینہ علیہ السلام کی۔ اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں میں جب تک زندہ رہیں اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے طریقہ مقدس کو سیکھ کر آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔